اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ من السمیع العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسیدۃ المرسلین وخاتم النبیین محبوب مالک مغرب و مشرقین جد الحسن والحسین سیدنا نبینا شفیعنا مولانا ابو القاسم محمد صلی محمد محمد وَلَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ المظلومین المعصومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَعَلَىٰ قَتَلَتِهِمْ وَعَلَىٰ غَاصِبِهِمْ وَعَلَىٰ أَجْمَعِينَ اما بعد فقط قال اللہ فی کتابہ المبین والفرقان الحمید والقرآن المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات بھیجیں محمد عزیزان گرامی، چچا سلیم امروی صاحب ہماری اتنی تعریف کر دیتے ہیں کہ اس وقت آج بیٹھتے ہوئے دل کانپ رہا تھا، ڈر لگ رہا تھا۔ مولا علی کا قول ہے ڈرو ڈرو اللہ سے ڈرو، جس نے تمہارے گناہوں کو ایسے چھپا دیا ہے کہ جیسے معاف کر دیا ہو۔ بہت گنہگار اور ناقص انسان ہیں، محدود علم رکھتے ہیں۔ یہ ممبر پہ آنا، پرسوں مرثیہ کی مجلس ہوئی، میں دادا مرحوم مرثیہ گو تھے زندگی بھر، کل نثر میں مجلس ہوئی، ہمارے نانا مرحوم مجتہد تھے، مگر ممبر پہ آنا، جو ہمارا ممبر پہ آنا ہے وہ جس وجہ سے ہے وہ ہماری ماں کی وجہ سے، کیونکہ ہماری ماں کی بہت کلیئر خواہش تھی، صاف الفاظ میں، جو کچھ بھی کرنا ذاکر اہل بیت ضرور بننا۔ ان کا بہت بہت صاف الفاظ میں تھا کہ اس سے بڑی منزلت اور مرتبہ نہیں ہوتا اور اس سے بڑی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ تو ہم جو کچھ بھی کر پاتے ہیں وہ اپنے دل میں اپنی ماں کی خواہش کے لیے کر پاتے ہیں۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے، ایک مرتبہ ہماری مرحومہ والدہ زرینہ بانو زیدی بنت مولانا سید سکندر حسین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ۔ ذائقہ آج کا عنوان جو آپ کے سامنے، شکریہ اس فرش کا، شکریہ مولا حسین کا، جن کے صدقے میں ہم لوگ اکٹھا ہوتے ہیں اور کچھ گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ذائقہ اور ذائقے میں جو عنوان کا
آگے کہ مزے کی بدمزگی. ذائقے سے فطرت کو سب سے پہلے یہ لگتا ہے کہ جیسے کھانے کا ذائقہ جو زبان کا ذائقہ ہوتا ہے، مگر ذائقے سے ہی اسی کا دوسرا لفظ ہے مزہ. تو آپ کے سامنے 3 طرح کے ذائقے، زبان کے ذائقہ ایک، اور 2 جو انسانی فطرت کے ذائقے ہیں، مزے ہیں. 3 طرح کے مزوں کا ذائقے کا آج ذکر کرنا ہے، اور اس میں سے کچھ چند گفتگو کے چند الفاظ، چند جملے آپ کے پیش نظر. ایک، تینوں کی صفت، ایک کھانے کا ذائقہ، ایک یعنی کھانے کا مزہ، ایک دکھانے کا مزہ، اور تیسرا دیکھنے کا مزہ. یہ 3 طرح کے ذائقے اور مزے ہیں جس میں انسانی فطرت اور نفس گھرے ہوئے ہیں. اور بھی ہیں مگر یہ خصوصی طور پہ یہ اپنا جال چاروں طرف سے، اور تینوں کی صفات الگ الگ ہیں. کھانے کے مزے میں، کھانے کے ذائقے میں جو مزہ ہے وہ آپ کچھ کھا رہے ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ ہوتے ہیں، دسترخوان پہ ہوتے ہیں، کہیں کوئی دینے والا ہوتا ہے، آپ کا رزق ہے، آپ کے سامنے ہے. دکھانے کے مزے میں اس کی صفات الگ طرح کی ہے. اس میں آپ کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے اور آپ دکھا کے چاہ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو پسند آئے، اور آپ ان کا اپروول چاہ رہے ہوتے ہیں. اور دیکھنے کے مزے میں آپ کے پاس کوئی چیز ہوتی نہیں ہے، کہیں اور کچھ بنا ہوتا ہے، کچھ پروڈیوس کیا گیا ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، اور آپ اسے دیکھ کے مزہ لے رہے ہوتے ہیں. تینوں کی صفات الگ الگ ہیں. ایک مرتبہ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. بات کا آغاز کرتے ہیں زبان کے ذائقے سے. اسلامی تہذیب کا حصہ ہے. اسلامی تاریخ پہ نظر ڈالیں تو اسلامی تہذیب کا حصہ ہے. لوگوں کو بلاؤ، حضرت ابراہیم بلاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا لوگوں کو. امام حسن المجتبی، ان کا دسترخوان مشہور ہے، وہ بلایا کرتے تھے. اسلامی تہذیب کا حصہ ہے. لوگوں کو بلاؤ، مسکین، اسیر، یتیم کھلاؤ، بلاؤ، دعوت دو، اسلام کی دعوت دو، کھلاؤ. وہ تاریخ ہے. مگر اگر عالم حال پہ نظر ڈالیں تو کچھ نہ کچھ ایسا بدل گیا ہے کہ کھانے تو باقی ہیں ابھی، مگر تاثیر کچھ بدل گئی ہے. اب کھانے اس قدر بڑے ہو گئے ہیں کہ ہر طرف فلاں موقع پہ کھانا، فلاں موقع پہ کھانا. جہاں اعلان ہو جائے کہ وہاں کوئی پروگرام ہے اس کے بعد کھانا، آپ وہاں مجمع دیکھیے. جس کسی کے گھر میں یہاں تک کہ موت ہو جائے بستی بھر کا کھانا کھلائے. کھانا اس قدر بڑا. باتوں کو تیزی سے آگے بڑھانا ہے. ابھی بات کہ حیدرآباد جانے کی ہو رہی ہے، سلسلہ بن رہا ہے انشاءاللہ. وہاں جب کچھ پچھلے بار کچھ بار جانا ہوا، وہاں کے لوگوں سے ملنا ہوا، کچھ بات چیت ہوئی، تو پتہ چلا، آپ کے مد نظر رکھیں کہ وہاں پہ جب مجالس ہوتی ہیں تو کھانے کے تبرک کے لیے لوگ ایک ایک مجلس میں 80 ہزار خرچ کر رہے ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس ہیں، ادھار لے کے خرچ کر رہے ہیں. کیا سچ میں آپ کے ہمارے آقا ہماری قوم سے یہ چاہتے ہیں کہ کھانا اس قدر غالب ہو جائے کہ انسان جو فرش عزا بچھانا چاہتا ہے وہ ادھار لے کے تبرک بانٹے؟ کھانے کا ذائقہ کس طریقے سے خدا انسان کو گرفت میں لیتا ہے، اس کے بارے میں اگر پتہ کرنا ہے تو سب سے معتبر چیز جو ملتی ہے وہ نہج البلاغہ میں ہمارے آپ کے آقا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی اللہ محمد و آل محمد، آقا کا بالکل صاف، بنا ہوا الفاظ کو روکے ہوئے بالکل صاف اعلان و ارشاد ہے
کہ انسان کی تمام کمزوریوں میں سب سے بڑی کمزوری جو ہے وہ انسان کی اس کے پیٹ کی اور ذائقے کی کمزوری ہے۔ نہج البلاغہ میں یہ لکھا ہوا ہے۔ منبر ایسی جگہ ہے ہی نہیں جہاں انسان خود کچھ بڑھا کے کہہ دے۔ نہج البلاغہ میں مولا اعلان کر رہے ہیں انسان کی سب سے بڑی کمزوری ذائقے کی اور پیٹ کی کمزوری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ارشاد ہے کہ انسان سب سے بدترین جس تھیلے کو بھرتا ہے وہ اس کے پیٹ کا تھیلا ہے۔ سب سے بدترین تھیلے کو جس کو بھرتا ہے وہ اس کے اپنے پیٹ کا تھیلا ہے۔ دیکھیے جہاں ذائقہ بیچ میں آ جاتا ہے، ہم لوگ ہر چیز کھاتے ہیں، ہمارا کھانا ہمارا اپنی صحت کو رکھنا ہمارا فرض ہے، رزق ہے ہمارا، مگر کھانے کے دو پہلو ہیں ہر چیز کے، کھانے کے بھی اور دوسری چیزیں بھی جو دوسرے مزے کے بارے میں ابھی بات چیت انشاءاللہ ہوگی۔ ایک ہے غذا، ایک ہے مزہ۔ غذا فریضے کا پارٹ ہے، آپ کو اپنے آپ کو صحت یاب رکھنا آپ کا فرض ہے۔ ایک ہے غذا، ایک ہے مزہ۔ غذا ہو گئی، مزہ کہاں، مزے کی لمٹ کہاں ہے اس کے بارے میں صرف آپ کا قلب جانتا ہے کہ مزے کی لمٹ کہاں ہے۔ اب مزہ جو ہے جب مولا علی نے کہہ دیا کہ سب سے بڑی کمزوری بن رہا ہے تو اس کا دیکھیں کس طریقے سے اس کے رنگ نکلتے ہیں۔ آپ کو کسی نے، ہم کو کسی نے اپنے یہاں کھانے پہ بلایا، آپ کی بات کہیں، ہم اپنی بات کہیں، اپنے اور اپنے ساتھیوں کی بات کہیں، خود کی بات کہیں، ہم کو کسی نے اپنے یہاں کھانے پہ بلایا، ہم اس کے یہاں کھانے پہ گئے، کھانا کھا کے ابھی ہم باہر نکلے تھے، ہم میں اور ہمارے دوستوں کے بیچ میں بات ہونے لگی کہ یار بریانی میں کسر رہ گئی تھی، کہاں تو ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے تھا، دنیا میں کوئی زندہ ہے جو ہمیں کھانے پہ بلا رہا ہے، اور کہاں شیطان نے وہ کمزوری کا راستہ پکڑا، خلوص مر گیا، قربت جو پیدا ہوتی ہار گئی، شیطان جیت گیا، کیونکہ وہ ذائقے کی کمزوری ہم لے کے گھوم رہے ہیں، کیونکہ وہ ذائقے کی کمزوری ہم لے کے گھوم رہے ہیں۔ کسی کے یہاں شادی ہے، ولیمہ ہے، اس کے یہاں کھا رہے ہیں، ساتھ میں 4 لوگ اس کے ابھی اس کی دعوت میں ہیں، مگر بات ہو رہی ہے تمہیں ہم وہاں کھلائیں گے تب مزہ آئے گا۔ ہمارے آپ کے بیچ کی باتیں ہیں، وہ لکھنؤ کی یخنی بریانی، وہ میرٹھ کی بریانی، وہ حیدرآباد کی مندی بریانی، وہ مراد آباد کی مشہور بریانی، اور وہاں کے کباب، گلاوٹ کے کباب اور ٹنڈے کے کباب بچوں کو اتنے گول سبجیکٹ نہیں معلوم جتنے ان کو ذائقے معلوم ہیں۔ عزاداران حسین، یہ مزہ جب بڑھ رہا ہے تو بڑی بدمزگی لا رہا ہے، کیا کیا نقصانات ہو رہے ہیں اس سے، جلدی جلدی باتوں کو بڑھاتے ہوئے۔ جب ہم لوگ مزے کے اوپر اس قدر ہو جاتے ہیں کہ ذائقہ بس مزہ نہیں آیا، تو اس سے ہوتا کیا ہے، ایک بڑا عجیب و غریب رنگ نکلتا ہے، بڑا عجیب و غریب کا نکلتا ہے، اور وہ نکلتا ہے ہمارے آپ کے گھر میں۔ شادی کرتے وقت لڑکی کا خاندان بھی دیکھا تھا، اس کی پڑھائی بھی دیکھی تھی، اس کی فطرت بھی دیکھی تھی، مگر شادی کے بعد کھانا کیسا بنا ہے پوری بات اسی پر ہے۔ یقین مانیے گھروں میں عورتیں دل میں ڈرتی رہتی ہیں، یقین مانیے جو کچھ باتیں اپنے معاشرے کی ہیں کہ رات کو کہیں راجہ صاحب پلیٹ کھسکا نہ دیں، یہ کیا بنایا ہے، میں یہ کھاؤں گا،
عزیزان گرامی، ہمارے آپ کے گھروں کی باتیں ہیں. ایک تلوار لٹکی رہتی ہے، میں یہ کھاؤں گا. ایک طریقے سے آپ نے، ہم نے کل ہی بات ہو رہی تھی اسی سلسلے میں، لگاتار یہ جڑی ہوئی مجلس ہے. کل بات ہو رہی تھی کہ قوم آئی سی یو میں ہے، حالت یہ ہے، پروڈکٹیوٹی ہر طرف بڑھانا ہے، اور آدھی فوج کو چولہے کے حوالے کر دیا. اگر آپ کے ذائقے کی تلوار نہ ہوتی تو آپ ہی کی اہلیہ، آپ ہی کی بچوں کو پڑھانے کے لیے وقت نکال لیتی. عزیزان گرامی، اگر آپ کے شوق کی یہ حد نہ ہوتی کہ یہ نہ ہوا تو سب خراب ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، تمام جگہ دیکھا ہوگا، جو باتیں ہیں بس یہاں سے ذکر ہو رہا ہے مگر یہ ہر گھر میں ہوتا ہے کہ آواز لگتی رہتی ہے گرم روٹی، وہاں انگلیاں جل رہی ہیں، جلدی بھی دوڑی لا رہی ہے، گرم روٹی چاہیے. ارے آپ کی بھی تو بیٹی ہے، اس کی بھی تو شادی ہوگی. یہی چاہتے ہیں کیا کل کو جو لڑکا ملے وہ یہی کرے، گرم روٹی؟ عزیزان گرامی، سوچنے سمجھنے کی بات ہے. یہ ذائقہ ایک شیطان ایسے غالب ہوئے جا رہا ہے کہ جہاں آپ مصروف ہیں دن صبح سے لے کے شام تک، کوئی یہاں سے 30 کلومیٹر دور جا رہا ہے جاب کرنے، آپ کی اپنی فیملی میں، آپ کے اپنے اقربا میں کوئی بیمار ہے، اس کے یہاں جانا آنا نہیں کر پا رہے ہیں آپ کی اہلیہ جا سکتی ہیں، قربت بنی رہ سکتی ہے، مگر دن بھر جب آپ نے کیا کھانا ہے، اور پرسوں یہ پکا تو آج پھر یہ پک گیا. یہ باتیں جو ہر گھر میں ہو رہی ہیں، یہ ڈیولپمنٹ کو، گروتھ کو، آپ کے اپنے بچوں کو روکے دے رہی ہیں. ذائقہ بڑھ رہا ہے، بدمزگی بڑھ رہی ہے. ذائقے میں کیا بڑھ رہا ہے؟ صرف کڑواہٹ بڑھ رہی ہے. ورنہ صلوات بھیجے محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، جب عورت کی گھر میں بے عزتی ہوتی ہے اس لیے کہ اس کے کھانے میں آپ آئے دن نقص نکالیں، ہم آئے دن نقص نکالیں، جب ہم ہر روز آئے دن نقص نکالیں اپنے گھر کی عورت کے میں، اور جب اس کی بے عزتی ہو، اس کے اثر بڑے زبردست ہوتے ہیں. آپ کی اولاد نہیں دیکھتی کہ عورت کی کیا عزت ہے، آپ کے بیٹے نہیں دیکھتے کہ عورت کی کیا عزت ہے. عزیزان گرامی، کہتے ہوئے منبر سے ڈر لگتا ہے بٹ سچ ہے. اپنے معاشرے میں جہاں اللہ بتا رہا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہاں ایسے بیٹے ہیں جو ماں سے چلا کے بات کرتے ہیں. ایسے بھی ہیں معاذاللہ جو ماں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. یہ ہے سچائی. کیا کریں گے بدلنے کے لیے؟ کیا کریں گے بدلنے کے لیے؟ جب باپ نے عزت کی ہی نہیں کبھی تو بیٹا سیکھے گا کہاں سے؟ ہم سب لوگ یہاں تشریف فرما ہیں، کیا ہم سب لوگ اس بات میں بالکل سیف محسوس کرتے ہیں کہ رات کے 12 بجے اسی محلے میں ہمارے گھر کی عورتیں چلی جائیں؟ نہیں، ڈر لگتا ہے، انسیف ہے. یہاں تو سب اللہ کے ماننے والے ہیں مگر انسیف ہے. کیوں انسیف ہے؟ کیونکہ پتہ نہیں کون گزر جائے جو عورتوں کی عزت نہ جانتا ہو. تو ماحول ہی یہ بنا دیا ہے. عزیزان گرامی، ہم نے اور آپ نے ماحول ہی یہ بنا دیا ہے کہ ذائقے کو ایک حد سے زیادہ بڑھا دیا ہے. عورت کی عزت وہاں ختم کر دی. عورت کی عزت ختم کر کے جو پرورش مل رہی ہے بچوں کو وہی وہ دیکھ رہے ہیں. ایک مرتبہ صلوات بھیجیے محمد والے محمد. یا علی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
دیکھیے کل کی مجلس کے شروع میں یہ ذکر ہوا تھا کہ مجلسیں تو خوب ہو رہی ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ ممبر سے باتیں نہیں آ رہی ہیں جو ہمارے فائدے کی ہو سکتی ہیں، مگر ایسا کیا ہے کہ وہ فرق نہیں دکھتا ہے۔ اس کا جو ہماری اپنی ناقص خیال نے انالیسس کیا تھا وہ یہ کہ جہاں ادھر سے کچھ آیا اچھا، وہ لگا یہ ان پر لگتا ہے، اپنے پہ اپلائی کرنے بھر کا جگر ہم لوگ شاید گھر چھوڑ آتے ہیں۔ جو اپنے کے اوپر دیکھنا ہے ان کے اوپر لگتا ہے، جہاں بات ہوئی کہ وہاں اس گھر میں وہ فلاں صاحب ان کے بیٹا ہو گیا، فوراً بات اپنے گھر میں کیسے عزت دی ہے وہ خود نہیں سنے، فوراً دوسرے پہ آتا ہے فوراً۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، نہج الفصاحہ سے صفحہ نمبر 175 سے، کہ اگر اپنے گھر میں خوشی چاہتے ہو، خوشی لانا چاہتے ہو تو اپنے کھانے کو ٹھنڈا کر کے کھاؤ۔ ہم نے آپ کے سامنے ریفرنس دے دیا ہے۔ اب جو گرم روٹی آئے اس کے شوقین ہیں، اب میرے آگے بولنے کی کوئی مجال اور ہمت اور اوقات ہی نہیں ہے۔ ہم نے دے دیا ریفرنس، آپ کے اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم نے دے دیا ریفرنس۔ اگر خوشی سے چاہتے ہو تو ٹھنڈا کر کے کھاؤ۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی ایک بات اور، اسی ذائقے سے، پہلے کھانے کا ذائقہ، اس کے بعد دکھانے کا ذائقہ، پھر دیکھنے کا ذائقہ، تین پہلو جو ہیں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ نوجوان، بڑے بزرگ، بچے، سب اس وقت کو، اس لمحے کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ ہم سب کی زندگی سے کبھی نہ کبھی گزرا ہے کہ جب ہم نے بہت شدت کے ساتھ یا تو کوئی پروجیکٹ کیا ہے، یا کوئی ایگزام میں بیٹھے ہیں، یا کوئی ڈیڈ لائن آئی ہے، یا کچھ کرنا، کچھ بنانا چاہ رہے ہیں، کچھ ڈیلیور کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم سب لوگ اس موقع سے کبھی نہ کبھی گزرے ہیں۔ کچھ نہیں تو محرم کے دنوں میں جب لگاتار سلسلہ مجلسوں کو چل رہا ہوتا ہے اور تمام جنون طاری ہوتا ہے عزاداری کا، کوئی بھی جنون اور شدت کا کوئی بھی ماحول یاد کریے، ایک چیز ساتھ ساتھ یاد آئے گی کہ اس دن کیا کھایا اس کا ہوش نہیں تھا، کب کھایا اور کیا کھایا اس کا ہوش نہیں تھا۔ اب دو باتوں کو جوڑ کے دیکھیں تو انالیسس یہ ہوا، واضح یہ ہوا کہ جب دل میں کچھ کرنے کا جنون اور شدت ہوتی ہے تو زبان پہ ذائقے کا شیطان نہیں آ پاتا، نہیں آ پاتا۔ آپ شدت میں لگے رہیے، ذائقے کا شیطان سر نہیں اٹھا پائے گا۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، جہاں سمجھ لیجئے یہ ان کے لیے جو سیلف ڈیولپمنٹ کو اپنی نظر میں سامنے رکھتے ہیں، جہاں سنو باتیں ذائقے کی ہو رہی ہیں چپ چاپ چلے جاؤ، تمہارا نقصان ہے، کیونکہ اس محفل میں اب کوئی شدت، کوئی ولولہ، کوئی پروجیکٹ، کوئی گول رہ نہیں گیا۔ چپ چاپ آرام سے چلے، صلاح ہے۔ جہاں سنو باتیں ہو رہی ہیں یہاں کی وہاں کی، یہ شیرمال وہ شیرمال، اور وہاں کھلاؤں گا وہاں، ٹھیک ہے میرے بھائی، وہاں سے آرام سے چلے جاؤ کیونکہ تمہارا اس میں فائدہ ہے۔ اور بھی کیا ہو رہا ہے کھانے کے ذائقے کے، اس میں بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں نجس کھانے کا، گھر جا کے منہ پاک کر لیں گے۔ حقیقت ہے، دیکھیے کوئی بات اگر ایسی کہہ دے جو ہو نہ رہی ہو تو اللہ یہ موقع نہیں دے گا، اللہ کا عذاب ہم پر ہوگا۔ کوئی بات جو ہو نہ رہی ہو، گھر جا کے منہ پاک کر لیں گے۔ نجس اندازہ ہے تو بھی کہہ دیں گے گھر جا کے منہ پاک کر لیں گے، ورنہ نجس سے نظر کو چھپائیں گے، کہیں گے پروف لاؤ۔ عزیزان گرامی، یہ پروف کی فطرت پتہ ہے کس کی ہے؟ یہ فطرت ان کی ہے جنہوں نے باغ فدق ہڑپ لینے کے بعد کہا کہ پروف لائیے۔ یا اللہم صلی علی محمد
محمد و آل محمد۔ پروف ہم بہت سی چیزوں کا نہیں لا سکتے۔ ایک بہت بڑا نامی گرامی ماس مرڈرر ایک بہت بڑی پوسٹ پر ہے، ہم کہاں سے پروف لائیں؟ ہمارے پاس پروف نہیں ہے، ماس مرڈرر ہے بٹ پروف نہیں ہے ہمارے پاس، ہم نہیں لا پا رہے ہیں۔ پروف کہاں سے لائیں؟ پروف کہاں سے لائیں؟ پتہ ہے، سیستانی صاحب کی ویب سائٹ پہ دیکھتے ہیں، آیت اللہ کی ویب سائٹ پہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہو، کامن سینس کا استعمال کرو، تمہیں پتہ ہو کہ اس جگہ پہ نجاست ہے، کوئی پاک کرنے والا نہیں ہے، یہاں پہ نجاست ہوگی تو تمہیں معلوم ہے نجس ہے، اوائڈ کرو۔ نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ وہی جو کربلا میں حضرت امام حسین نے کہا کہ تمہارے شکم نجاست سے بھرے ہوئے ہیں، نہ تمہیں حق کی آواز سنائی دے گی، نہ تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ جب پیٹ میں نجس ہوتا ہے تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ حق کی بات کان سے اندر ذہن تک نہیں پہنچتی۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ چند جملوں میں یہ کھانے کے جو ذائقہ ہے اس کے بڑھتے ہوئے مزے کی بدمزگی، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دکھانے کا ذائقہ بڑے بڑے نئے رنگوں میں آ رہا ہے، ہمیشہ سے انسان کی فطرت ہے، نفس کی کمزوری ہے، مگر اب بڑے بڑے نئے رنگوں میں آ رہا ہے۔ انسٹاگرام، کل ذکر ہوا تھا کہ 30-40 ہزار کروڑ کے 30 ہزار کروڑ کے قریب موبائل فون اہل اسلام ہر سال ہندوستان میں خریدتے ہیں۔ 30-40 ہزار کروڑ کے آس پاس کاریں اہل اسلام ہندوستان میں خریدتے ہیں، کل یہ ذکر ہوا تھا۔ اور دکھانے کا پہلو ان میں بے حد مضبوط ہے، بے حد مضبوط ہے۔ آپ دیکھ لیے گا بچوں میں، یہ نہیں کہ ہم کون سا لے رہے ہیں، اس نے کون سا لیا پہلے، یہ کمپیئر ہوتا ہے۔ اور آپ کار خرید کے دیکھیے گا کہ پہلے یہ ہوتا ہے کہ ان کے یہاں کون سی ہے اور ان کے یہاں کون سی ہے اور ان کے یہاں کون سی ہے۔ یہ دکھانے کے پہلو جو ہیں، یہ جو ذائقہ ہے یہ بڑے زبردست رنگ میں آتا ہے۔ انسٹاگرام کیا چیز ہے؟ یہ سوشل میڈیا کیا چیز ہے؟ انسان اپنا فوٹو، اپنا رویہ ڈال کے چاہ رہا ہے کوئی ہمیں لائک کر دے۔ انسان سے ویلیڈیشن مانگ رہا ہے، انسان سے اپروول مانگ رہا ہے۔ ہمیں تمہارا بھی فیصلہ ہونا ہے، ہمارا بھی فیصلہ وہی ہونا ہے، جج صاحب تو ایک ہی ہیں، فیصلہ تو وہی کرے گا، عادل تو وہی ہے۔ تو پھر انسان سے اپروول مانگنے لگے، اور اگر لائکس نہ آئے تو ڈپریشن ہونے لگے، پھر بدل کے دوسرے پوسٹ میں کچھ آئے کہ شاید اس بار لائکس بن جائیں۔ عزیزان گرامی، آپ کو اندازہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہماری قوم کتنا وقت خرچ کر رہی ہے سال میں؟ ہم نے کیا ہے میتھمیٹیکل مطالعہ کیا ہے، جس بچے کو جس کسی کو اس کا پوچھنا ہو کہ کیا بیک گراؤنڈ میتھمیٹکس ہے، اس کے بارے میں ہم بتا دیں گے، شیئر کر دیں گے، فی الحال ان ڈیٹیلز میں نہیں جانا۔ ایک سال میں اہل اسلام ہندوستان میں، ایک سال میں اہل اسلام ہندوستان میں تقریباً 2000 کروڑ گھنٹے خرچ کرتے ہیں۔ تقریباً 2000 کروڑ گھنٹے خرچ کرتے ہیں۔ مرتبہ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ معاف کریے گا، 2000 کروڑ تو بچیں گے ابھی۔ 10,000 کروڑ گھنٹے کا 10,000 کروڑ گھنٹے کا ڈیٹا مسلمز میں سوشل میڈیا کے اوپر کنزمپشن کا ہے۔ اور ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ سوشل میڈیا پھینک دیجئے، اس میں سے 20% بچا لیجئے، بس 20% بچا لیجئے۔ جو آپ کا مزہ ہے اس کو آپ دیکھیے، غذا ہے
پھر مزہ ہے. مزے میں کہیں ایک لمٹ ہے. سب کچھ پورا مزہ چھوڑ دینا نہیں ہے. انسان کو اپنے ساتھ میں خوش رہنا, ملنا جلنا, وہ سب اس کا حصہ ہے. اب پورا ترک کر کے سنیاسی ہو جائیے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس کا بس 20% بچا لیجئے. 2000 کروڑ گھنٹے اہل اسلام ہندوستان میں ہر سال بچا لیں گے. 2000 کروڑ گھنٹے کتنے ہوتے ہیں اندازہ دیں. ایک آدمی آپ کے ساتھ 8 گھنٹے روز پورے دن فری کھڑا ہو, آپ کے ساتھ 8 گھنٹے, ایک انسان کے 8 گھنٹے سال بھر کھڑا رہے, 250 دن, سیٹرڈے سنڈے چھوڑ دیجئے, 250 دن کھڑا رہے. 8 گنے 250, یہ ہوئے 2000 گھنٹے ایک آدمی کے. 1 کروڑ لوگ کھڑے رہیں. 1 کروڑ لوگ 250 دن 8 گھنٹے کھڑے رہیں فری. اتنا وقت ہے صرف 20% بچا لینے میں. 1 کروڑ لوگ 8 گھنٹے روز ہر ہفتے, 50 ہفتے, 5 دن ہر ہفتے فری کھڑے رہیں, آپ سے کچھ نہ مانگے. کیونکہ تو وہ وقت ہے جو سوشل میڈیا پہ خرچ کرتے رہتے ہیں انتظار میں کوئی لائک کر دے. اس وقت کی طاقت اور قوت کو دیکھیے. کون سی آیت میں اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, والعصر ان الانسان لفی خسر. جب بات یہ ہو رہی ہے انسان نقصان میں ہے, یقیناً یقیناً انسان نقصان میں ہے, خسارے میں ہے. اور جب بتائے جا رہے ہیں اس کے بعد سوائے ان کے کہ جو ایمان لائے, جنہوں نے عمل صالح عمل انجام دیے, اللہ کی راہ میں جنہوں نے کام کیا, سوائے ان کے جو حق پہ ساتھ آئے, جو صبر میں ساتھ آئے. انسانی ذہن, ہمارا ناقص ذہن یہ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ جب انسان کے نقصان کی بات بتائی جا رہی ہے, کام بتائے جا رہے ہیں, تو وقت کی قسم کیوں کھائی گئی ہے. وقت کی قسم کیوں کھائی. یعنی تم نے, ہمیں لگتا ہے, یعنی تم نے اگر اپنے وقت کو ان چیزوں کے علاوہ کہیں بھی لگایا, اللہ کہہ رہا ہے تم نقصان میں ہو, تم خسارے میں ہو. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, یہ دکھانے کا ذائقہ جب اس طریقے سے بڑھ رہا ہے. کل جو بات ہوئی تھی کہ قریب 60-70 ہزار کروڑ کی موبائل اور کاریں خریدتے ہیں, اور جب بھائی اس میں بھی بہت بڑا فرق نہیں, کل کی بات میں جو ہوا تھا کہ اگر آپ اس میں صرف 15% کا فرق لائیں, 15% بچوں کے لیے بہت بڑا نہیں ہوتا ہے. آپ 10,000 کا موبائل خریدنے والے تھے, آپ صرف 8,500 کا خرید لیجئے. آپ 12 لاکھ کی کار خریدنے والے تھے, ٹھیک ہے, آپ 10 لاکھ والی خرید لیجئے. اتنا فرق جو ہے وہ 10,000 کروڑ روپے کا فرق لائے گا. صرف سوچ میں اتنا سا فرق لانے کی ضرورت ہے ہم کو. ہم لوگ جہاں ہیں, جہاں 2% پہ آ گئے ہیں. کل جو بات ہوئی تھی تجارت کے حساب سے, کل جو رزق کے حساب سے بات ہوئی تھی کہ جو 10% ہے, تقو ضلع تجارت ولا تستشرع الرزق, جو 10% ہے اس میں ہم لوگ جان لگائے ہوئے ہیں, جو 90% ہے اس میدان کو چھوڑے ہوئے ہیں. ذرا سا فرق لانے کی ضرورت ہے. بچاؤ, پہلے وقت کو بچاؤ, پیسے کو بچاؤ. آج جانے کے لیے صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد.
تیسرا مزہ جو آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے آج، اس کے کچھ پہلو چھوتے ہوئے، انشاءاللہ اس کے اوپر ایک اور تفصیلی گفتگو کل ہوگی اگر اللہ نے موقع دیا۔ دیکھنے کے مزے، دیکھنے کے مزے میں بھی اگر جہاں بڑھا وہاں بدمزگی آنے لگے گی۔ کون سے ہیں؟ ابھی حجاب اور پردے کی باتوں کو نہیں چھو رہے ہیں، وہ انشاءاللہ کل کے لیے۔ نیٹ فلکس سیریل ہندوستانی ختم ہو گئے، پاکستانی ختم ہو گئے، انگلش ختم ہو گئے، ٹرکش ختم ہو گئے، کورین۔ حقیقت ہے بچوں کو سمجھ میں آ رہا ہوگا جو ریلیٹ کر رہے ہوں گے۔ امیزن پرائم ویڈیو، یوٹیوب۔ اب دیکھیں یہ الگ طرح کا مزہ ہے، اس میں آپ نے کچھ نہیں کیا، نہ آپ نے خریدی کوئی چیز، نہ آپ کسی کو دکھا رہے ہیں کوئی چیز، اس میں آپ صرف دیکھ رہے ہیں، نہ اس میں آپ کھا رہے ہیں۔ کھانے کا مزہ الگ طرح کا مزہ تھا، دکھانے کا مزہ الگ طرح کا، یہاں دیکھنے کا مزہ، آپ صرف دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر اس میں ایک اور بات جوڑیں، نہ جانے کتنے ہم کو سکون سے باہر جانے دیں نہ جانے دیں، مگر ہم پھر بھی جوڑ دیں کرکٹ دیکھنے کا مزہ۔ ہاں عزیزان گرامی، دوستوں، ساتھیوں، تجارت کا بہت 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 سمپل رول ہے، وقت دو تو پیسہ لو، اور پیسہ دو تو وقت لو، بہت سمپل ہے۔ اب یہ جو آپ لگاتار کرکٹ دیکھے جا رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، اور مزے کی کوئی لمٹ ہے نہیں، مزہ آتا جا رہا ہے۔ اس میں جو کھیل رہا ہے وہ اپنا پیسہ کما رہا ہے، جو امپائرنگ کر رہا ہے وہ اپنا کما رہا ہے، جس کی کمنٹری آپ کو پسند آ رہی ہے وہ اپنا کما رہا ہے، جو اسکورنگ کر رہا ہے وہ اپنے کما رہا ہے، یعنی کہ سب کے سب اپنا وقت دے رہے ہیں اور پیسہ کما رہے ہیں، اور ایک آپ ہیں وہ وقت بھی دے رہے ہیں پیسہ بھی دے رہے ہیں۔ صلوات بھیجیے کہ محمد وآلہ عزیزان گرامی، یہ ذائقے، کھانے کے ذائقے، دکھانے کے ذائقے اور دیکھنے کے ذائقے، یہ خود کے اوپر کنٹرول کرنے کے امتحان ہوتے ہیں۔ محفل میں بیٹھیے، سامنے کھانا رکھا ہو، ہمارے جیسا ہی ہم ہی کوئی کمزور ہوں گے یا ہمارے جیسا ہی کوئی ہوگا کہ دیکھیں گے اور کچھ بھی ہو نہ ہو، باقیوں نے شروع کیا ہو نہ کیا ہو، ہاتھ رک نہیں پائے گا، سب سے پہلے آگے بڑھ جائے گا۔ مولا علی کا قول ہے، صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ مولا علی کتاب میزان الحکمہ صفحہ 329، مولا علی فرما رہے ہیں کہ حکمت اور نیت کی کمزوری ایک دماغ میں نہیں رہ سکتی، نہیں رہ سکتی۔ کتنا آسان پروف مل گیا۔ کھانے پہ ساتھ میں بیٹھ جائیے، نیت پہ نظر ڈال لیجئے، اب سمجھ لیجئے یہاں حکمت نہیں ہے۔ جو نہ روک پائیں سمجھ لیجئے یہاں حکمت نہیں ہے۔ مشورہ نہ لیجئے گا ان سے کبھی، باقی جو بھی مشورہ نہ لیجئے گا۔ مولا یہ بھی کہتے ہیں کہ جس میں حکمت نہیں ہے اس سے مشورہ مت لو۔ میں نے صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، تو یہ دیکھنے کے ذائقے، دکھانے کے ذائقے، کھانے کے ذائقے، ہر ذائقہ، ہر مزہ جہاں بڑھتا جا رہا ہے
اپنی حد سے جہاں آگے بڑھتا جا رہا ہے، ہر مزہ جب آگے بڑھتا جا رہا ہے تو وہ صرف کڑواہٹ میں اور بدمزگی میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے، صرف کڑواہٹ اور بدمزگی میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ ایک مرتبہ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا آپ لوگ تھوڑا تشریف جو پیچھے رکھے ہو تھوڑا سا آگے آ جائیے، آپ سے التجا ہے، تھوڑا آگے آ جائیے، پیچھے تھوڑا جگہ بن جائے تھوڑا سا۔ اعلان رب العزت ہو رہا ہے سورہ بقرہ کی 190ویں آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَعْتَدُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اور دیکھو لمٹ سے آگے نہ بڑھنا، اللہ ہرگز لمٹ سے آگے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، یقیناً اللہ انہیں دوست نہیں رکھتا ہے جو لمٹ سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان ذائقوں کے اوپر کہاں لمٹ ہے، کتنا ہونا ہے، کہاں ہونا ہے، کتنا اپنے کو رکھنا ہے، یہ ہمارے قلب کے اندر ہمیں معلوم ہے ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی، انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، جب ان ذائقوں کو ہم بچا پاتے ہیں، ان سے وقت جس کی بات ہوئی وہ بچا پاتے ہیں، پیسے جو ہیں وہ بچا پاتے ہیں، تو وقت بچ رہا ہے، پیسہ بچ رہا ہے، تو اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایک اہم سوال اٹھتا ہے کہ اگر ہم نے بچا لیا وقت تو ہم کیا کریں اس وقت کا، ہم نے بچا لیا اگر پیسہ تو ہم کیا کریں اس پیسے کا۔ اگر وقت بچا لیا ہے تو چاہے خود پہ خرچ کرو، اپنی صحت پہ، اپنے علم پہ، اپنے بچوں کے علم پہ، اپنے اقربا سے ملنے میں، کسی کی عیادت کے لیے جانے میں، کسی کے یہاں اس کے مشکل میں پریشانی میں ہاتھ بٹانے میں جانے میں، اگر قوم کا کوئی کام ہو رہا ہے اس میں آگے بڑھنے میں، اگر تم خرچ کرو، یہ سارے کام جو ہیں یہ اللہ کی راہ میں ہیں۔ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ سارے کے سارے کام ان سب میں خرچ کرو۔ قوم کا رنگ دن بدن کس رفتار سے آگے بڑھے گا؟ صرف 20% سوشل میڈیا کے وقت کو بچایا ہے، صرف سوشل میڈیا کے وقت کو 20% بچایا ہے، ختم نہیں کیا ہے۔ پیسے اگر بچ رہے ہیں، اس پہلو پہ آتے ہیں، اس سے پہلے ایک مرتبہ صلوات بھیجیے، گوشہ آپ کے سامنے عرض کیا۔ عزیزان گرامی، یہ بات عموماً شاید سنا کرتے ہوں کہ لوگ کچھ بستیوں میں جلوس بڑھ رہے ہیں، خوب بڑھ رہے ہیں، مجلسیں اس رفتار سے نہیں بڑھ رہی ہیں، ان کا معیار یا اس رفتار سے اس میں اٹینڈ کرنے والے سامعین عزادات اتنے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ سنا ہے یہ بات؟ اس کا مطالعہ ذرا کرتے ہیں، انسانی فطرت کی باتیں ہیں۔ جو جلوس میں جا رہا ہے وہ بھی ماتمدار ہے، حسین کا عاشق ہے، اپنے غم کا اظہار کرنے کا ایک موقع ڈھونڈ رہا ہے، جلوس میں جا رہا ہے، مجلسوں میں کیوں نہیں آ پا رہا ہے، کیوں نہیں آ پا رہا ہے؟ آپ اور آپ 3 لوگوں کو ہم لیں اور ہم آپ کو یہاں بٹھائیں، آپ سے درخواست کریں بیٹھیے، اور پھر ہم آپ کو جرمن میں 1 گھنٹے لیکچر سنائیں، کتنی دیر آپ یہاں رکیں گے؟ ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے ذہن میں۔ ہم نے جو بھی، ہم اپنے کو کیا کہیں، جو بھی علم رکھتا ہے
دین کا, مذہب کا, اردو کا, اس نے اپنے اپنے گھروں میں اپنی اہلیہ کو اور خود کو وہ وقت نہیں دیا ہے کہ اپنے بچوں کو دین و مذہب اور اردو زبان سمجھا سکیں. جب ممبر سے بات ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے لیے جرمن ہے, وہ کیا کرے؟ وہ بھی اپنا اظہار غم کرنا چاہتا ہے, وہ حسین کا غم منانا چاہتا ہے. وہ جلوس میں جاتا ہے تو کم از کم اس کو اس امتحان کے تھرو تو نہیں گزرنا پڑتا. یہ ہم نے وہ ڈسکنیکٹ بنا دیا ہے. ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ جب ماتم ہوتا ہے تب اندر آ جاتے ہیں؟ کہتے ہیں لوگ, ہم لوگ کہتے ہیں, مگر کہاں ہے؟ انسانی فطرت کو انالیسس کرنے کی ضرورت ہے کہ پرابلم ہے کہاں. وہ آ کے نہیں سمجھ پاتا. ماشاء اللہ آج کل تو گھروں میں یہ بھی ہے کہ بچوں کو رشتے بھی نہیں معلوم, کون کس کے والد تھے, کون کس کا بھتیجا تھا, کون کس کی والدہ تھیں. حقیقت ہے. آپ ذائقے سے وقت بچائیے, اپنی اولاد پہ لگائیے, آپ کی نسلیں سدھریں گی. آپ کے لیے سورہ فاتحہ پڑھوائیں گے, صلوات بھیجیے محمد وآل حقیقت ہے. یہ حقیقت ہے. نوجوانوں کو کہہ دینا کہ ان کو خیال نہیں ہے, ان کو فکر نہیں ہے, ان کو تہذیب نہیں ہے, یہ آسان ہے. مگر جو بھی عالم دین ہے, جس کے پاس تھوڑا بھی علم ہے, یہ اس کی پھر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کہیں کرے, محنت کرے نہ کرے, کم از کم اپنے گھر میں تو ضرور کرے. اور اگر ابھی بات ہو رہی تھی کہ وقت بچا لیں گے, اکٹھا ہو کے کلاسز شروع کر لیجئے بچوں کے لیے. یہ نہ فکر کریے, یہ نہ روئیے کہ قوم سو رہی ہے, کوئی آیا نہیں. آپ ان کے لیے تھوڑی کر رہے ہیں, اجر دینے والا تو اللہ ہے. آپ کیوں رو رہے ہیں کہ ہم محنت کر رہے ہیں اور کوئی آتا نہیں؟ یہ کون سا محنت؟ ان سے اپروول تھوڑی چاہیے تھا, ان سے اجر تھوڑی چاہیے تھا. کل کو وہ بھی کھڑے ہوں گے, ہم بھی کھڑے ہوں گے, تو وہ ہمیں کیا دیں گے؟ ان کے لیے محنت کرنا ہے, وقت بنانا ہے, پیسے بنانا ہے, رزق بنانا ہے, تاکہ یہ جو اب اس بات سے یہ واضح ہوا کہ جس بستی میں ہم سب لوگ کے گاؤں کے نظر ہمارے سامنے, جس بستی میں بہت تیزی کے ساتھ پچھلے 10 20 30 سالوں میں جلوس بڑھے ہیں اور تعداد بڑھی ہے, مگر مجالس میں آنے والے سامعین اور عزاداروں کی تعداد اس تیزی, اس رفتار سے نہیں بڑھی ہے. وہاں یہ بات حقیقت ہے کہ وہاں دینی تعلیم اور اردو اور مذہب کے اوپر بتانے میں, محنت میں ابھی کمی ہے, ابھی ہے کمی. اور اس لیے وہاں کا نوجوان, وہاں کا بچہ اپنا جو غم کا اظہار کرنا چاہتا ہے, وہ سوچتا ہے ہم جلوس میں جا کے دل و جان سے ماتم کریں گے, وہی اظہار ہے. یہ ذمہ داری آپ کو وقت بچا کے کرنے کی ہے. کیا کر سکتے ہیں آپ اپنے وقت کے ساتھ؟ یہ کر سکتے ہیں, آپ بدل سکتے ہیں راستہ. عزیزان کرام صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. ایک اور چھوٹا سا گوشہ بس آپ کے سامنے, آپ کے سامنے نظر کرنا, اس کے بعد پھر ربط مصائب ہے کہ یہ دوسری بات, یہ بچوں کے لیے جو بچے دیکھنے اور دکھانے کے ذائقے میں پھنس گئے ہیں, لوڈو کھیلے جا رہے ہیں موبائل پر. بیٹا حاصل کچھ نہیں ہے, موبائل کی فینٹیسی لیگ چلے جا رہی ہے. اب سنو سمجھو, ایک کسی رات میں چھت پہ جاؤ, اپنی تصور کرو, رات میں چھت پہ جاؤ اپنی, یہ بات بزرگوں کے لیے نہیں بچوں کے لیے. چھت پہ جاؤ, وہاں دیکھو, تمہیں چاند دکھے گا, تمہیں چاند دکھ رہا ہے. چاند کی فطرت یہ ہے کہ وہ دکھتا ہے کیونکہ روشنی ہے. جو بچوں ابھی تمہیں نہیں دکھ رہا ہے وہ ہے اندھیرا. اندھیرے کی فطرت یہ ہے کہ وہ دکھتا نہیں ہے. تصور رکھنا,
اندھیرے کی فطرت یہ ہے کہ وہ دکھتا نہیں ہے. اب جو اسپیس یا جغرافی یا ایسٹرونامی پڑھتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ چاند کی اتنا بڑا اگر دیگ ہو اور اس میں ایک ذرہ ریت ہو وہ برابر جگہ ہے چاند کی، باقی ہے خالی اندھیرا اسپیس. مگر اندھیرا دکھتا نہیں ہے، چاند دکھتا ہے. اب تصور کو ساتھ ساتھ لے کے بچوں سڑک پہ نکلو، چاہے ای رکشہ میں بیٹھ کے نکلو، چاہے بائک میں نکلو، چاہے کار میں نکلو، ادھر ادھر نظر ڈالو. وہ دیکھیے بات کسی کو اللہ نہ کرے کسی کو ناگوار گزرے، مگر بچوں کے لیے کہنے کی ضروری ہے، علم میں ان کو بڑھنا ہے، دنیا میں ان کو آگے بڑھنا ہے، اس لیے باتیں کہنا ضروری ہے کہ وہ جو اگر کوئی تمہیں سڑک پہ جھاڑو دیتا ہوا دکھ رہا ہے وہ اندھیرا ہے. وہ جو گاڑیاں صاف کرتا دکھ رہا ہے کیونکہ وہ اندھیرا ہے. وہ جو صرف اور صرف پان کی دکان لگائے ہوئے اور دنیا میں اپنے آسائش نہیں لا پایا اتنی، وہ اندھیرا ہے. ان سب سے پوچھو، سب کے دلوں میں بچپن میں ایک بھروسہ تھا کہ علم حاصل نہیں کریں گے مگر ہم کچھ بن جائیں گے. پوچھو کسی سے بھی، سب کے دلوں میں بھروسہ تھا علم حاصل نہیں کریں گے مگر ہم کچھ بن جائیں گے. جس ای رکشے میں بیٹھے ہو اسے جو چلا رہا ہے وہ بھی اس کا حصہ ہے. اندھیرے کی فطرت یہ ہے، چاروں طرف ہوتا ہے دکھتا نہیں ہے. تو ان میں سے کوئی ایک بن گیا، تم اسے چاند سمجھ کے سوچ رہے ہو تم بھی بن جاؤ گے. بیٹے نہیں ہوگا. جتنے چاروں طرف نظر ڈالو، وہ پنچر بنا رہا ہے، وہ پان کی دکان لگی ہے، وہ کھڑا رکشے میں انتظار کر رہا ہے کوئی سواری آ کے بیٹھے، وہ بیٹھ رہا ہے، وہ پانی کی بوتلیں بیچ رہا ہے، وہ صفائی کر رہا ہے، وہ تمہاری گاڑی صاف کر رہا ہے، وہ جوتے بنا رہا ہے. جتنے ہزاروں لاکھوں جو تمہیں دکھ رہے ہیں بیٹا، یہ سب اندھیرا ہے. اس میں نہ کھو جانا. اندھیرے کی فطرت ہے، دکھتا نہیں ہے. ان سب کا جب تمہاری عمر پہ تھے ان سب کا یقین تھا کہ پڑھیں گے نہیں. بزرگوں نے کہا تھا پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو، مگر سب کو یقین تھا ارے نہیں، فالتو کہتے ہیں، پڑھیں گے نہیں مگر ہم کچھ بن جائیں گے. بیٹا یہ اس دنیا میں نہیں ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے، نہیں بن پاتے ہیں. اب اگلا رخ دیکھو، جہاں جہاں جو دکھ رہا ہے کہ جو اپنے لیے روٹی، کپڑا، مکان کے آسائش عزت سے کر پا رہا ہے مہیا، اس پورے مجمع کو دیکھو. ہر کوئی دکھے گا کہ اس نے علم کے لیے محنت کی ہے. یہ بچوں تم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ وقت بچا لو. یہ بچا لو کہ تمہارے لائکس کتنے آئے، یہ بچا لو کہ کتنے فالوور ہوئے. سب فانی ہے، سب فانی ہے، سب مٹ جائے گا، ٹرانزینٹ فینومینا ہے. یہ سب بچا لو اور لگا دو محنت کتابوں میں، لگا دو محنت ایگزام میں، تاکہ اندھیرے کا حصہ نہ بنو، نور بن کے چمکو. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، بس یا علی صلوات بھیجئے محمد و آل. بس عزیزان گرامی، یہی کچھ جملے جو آپ کے سامنے پیش نظر کرنا تھے. ہماری ماں کا جیسا ذکر کیا، ان کی بات، اپنے بچپنے کی بات آپ کے سامنے ایک اور ذکر کرتے چلے کہ جب چھوٹے تھے ہم اور کل ایگزام ہوتا تھا اور گھر میں نمک نہیں ہوتا تھا، تو ہمیں یاد ہے ہماری والد مرحومہ کا کہنا کہ نمک نہیں ہے، آج تم سب بنا نمک کا کھانا کھاؤ گے مگر اٹھ کے نمک لینے مت جاؤ، پڑھتے رہو.
پڑھتے رہو. باہر نکلیں گے ڈسٹریکشن ہوگا, دوبارہ بننے میں وقت لگے گا. اس طریقے کی مدد گھر میں چاہیے. ہم اور آپ جب ذائقے پہ تلوار کم کریں گے تو جان خود بخود بڑھے گی. عزیزان گرامی, بس یہ کچھ جملے, یعنی کہ اگر مرکز دیکھیں, جو پوری آپ کے سامنے بات رکھنے کا مرکز جو تھا وہ یہی کہ سیو کریے اور انویسٹ کریے. وقت بچا کے کیا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بات ہوگی. پیسے بچا کے بھی آپ, انجمنوں کا نظام کس قوم میں ہے؟ کس قوم میں اتنا بنا اچھا بہترین نظام ہے جہاں انجمنیں ساتھ میں ایک دوسرے کے ساتھ بھروسہ کر کے کندھے سے کندھا ملا کے کار انجام دیتی ہیں؟ ساتھ میں کچھ کچھ بچا کے ایک کوآپریٹو سوسائٹی بنا لیجئے, بزنس سیٹ کر لیجئے. دو چار لوگ جو بھروسے کے لگے ہیں آپ کو, ان کے ساتھ اپنے پیسے جو بچائے ہیں اس کو کر کے کر لیجئے. پیسے اگر بچا رہے ہیں تو اس کو بزنس میں لے کے جانا ہے, یا بچوں کی پڑھائی پہ لے کے جانا ہے یا بزنس میں لے کے جانا ہے. دو ہی جگہیں ہیں. تیسری, ہاں, آپ اپنی صحت پہ خرچ کریے. بالکل فٹ رہنا, مضبوط رہنا فرض ہے. فٹ رہنا, مضبوط رہنا فرض ہے. بس یعنی کہ انسان سیو کرے, ہم اور آپ سیو کریں, تھوڑا تھوڑا سیو کریں اور انویسٹ کریں. یہی ہمارے دل کا جو اندر جو جملے ہیں. بس کیونکہ اب حیدرآباد جانے کا پروگرام ہو رہا ہے, پتہ نہیں کب جانا, کب ملنا ہو اپنے نوجوانوں سے, ساتھیوں سے, بچوں سے. یہی بس جملے آپ کے سامنے رکھ کے جانا چاہتے ہیں کہ سیو کرو بربادی کو, بربادی کو سیو کرو اور انویسٹ کرو اپنی صحت میں, اپنے علم میں اور بزنس میں, تجارت میں. سیو اینڈ انویسٹ. پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں محنت کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے. صلوات دیجیے محمد. بس عزیزان گرامی, آپ کی زحمت تمام ہوئی. ذائقے کے خیال سے مجلس, مزے کے خیال سے مجلس, دنیا کے الگ الگ مزے, کھانے کے مزے, دکھانے کے مزے, دیکھنے کے مزے. اگر آج کسی کے مصائب پڑھنا ہے تو اس شہدائے کربلا کے, اس امیر الشہداء کربلا کے, کہ جس نے ابھی اس دنیا میں سوائے اپنی ماں کے دودھ کے کوئی اور ذائقہ ابھی نہیں چکھا. ہاں, عزادار حسین, عزاداران حسین, عاشور کا روز ایک کر کے تمام انصار جا رہے ہیں. 3 روز ہو گئے ہیں پانی ختم ہوئے, 3 روز ہو گئے ہیں خیمہ حسین میں پانی ختم ہوئے. چھوٹے چھوٹے بچے حالات تش, ہائے پیاس, جلتی ریت کی گرمی, ہائے پیاس ہمیں مارے ڈال رہی ہے. یہ بچے وہ ہیں جو اپنی پیاس کا اظہار کر پا رہے ہیں. ایسے بھی بچے ہیں جو ابھی پیاس کا اظہار کرنے کی عمر پہ نہیں پہنچے ہیں. عزاداران حسین, وہ وقت بھی آیا کہ تمام انصار جا چکے, حضرت قاسم بھی جا چکے, حضرت عباس بھی جا چکے, حضرت علی اکبر بھی جا چکے. حسین نے کمر تھام لی, آنکھوں کی روشنائی جاتی رہی. یہ وہ وقت ہے کہ دو عالم کا شاہ اکیلا کھڑا ہے, ایک مرتبہ آواز لگاتا ہے, حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی جو میری مدد کو آئے. کیا غربت کا عالم ہے, یہ علی کا بیٹا, یہ رسول کا نواسا,
یہ امت کہہ رہا ہے کوئی جو میری مدد کو آئے. ایک مرتبہ یہ کہنا تھا خیمے میں غل ہوا, حسین پلٹ کیا ہے. کیا بات ہے بیبیوں, کیا غل ہوا؟ مرتبہ پتہ چلتا ہے کہ اے آقا حسین, آپ نے ادھر آواز استغاثہ بلند کی, ادھر کیا غضب ہوا؟ 6 مہینے کے علی اصغر جو ہلکان تھے اپنے گہوارے میں, یک بیک خود کو جھولے سے گرا لیا. آقا نے کہا لاؤ رباب, بچے کو مجھے دو, اس کے لیے پانی کا کچھ ذبیح کروں. لے کے آتے ہیں, بوڑھا باپ ہے, 6 مہینے کا بچہ ہے, لے کے آتے ہیں فوج اشقیاء کے سامنے. جلتی ریت ہے. ارے تمہیں مجھ سے دشمنی ہے؟ ارے تم میرا سر چاہتے ہو؟ اس بچے نے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑا, اس کو پانی پلا دو. عزیزوں, کیا قیامت ہے کہ یہاں بھی وہی کہتے ہیں کہ ہمیں بھروسہ نہیں, اس بچے کے نام سے حسین پانی پی لیں گے. ایک مرتبہ حسرت سے حسین نے علی اصغر کی طرف دیکھا. اے بیٹا, امت جانتی ہے 3 دن ہو گئے خیمے میں پانی نہیں ہے, مگر انہیں یقین نہیں ہو رہا. لو میں تم کو رکھ دیتا ہوں, تم سے دور ہٹ جاتا ہوں. جلتی ہوئی ریت کے اوپر حضرت علی اصغر کو رکھ کے اے حسین پیچھے ہٹ گئے. اور کرم چلتی ہوئی ریت, اصغر نے اڑیاں مارنا شروع کیا, پانی کا جواب نہیں آیا. حسین حسرت سے دیکھتے رہے. لال کی وجہ کا تڑپنا برداشت نہیں ہوا, بڑھ کے گودی میں اٹھا لیا. اے بچوں, انہیں اے بیٹا, انہیں یقین نہیں کہ تم پیاسے ہو, انہیں یقین نہیں ہو رہا کہ تم پیاسے ہو. اسے علی اصغر کا یہ سننا تھا. ایک مرتبہ اپنا رخ فوج اشقیاء کی طرف پھیرا, سوکھی ہوئی زبان, پپڑائے ہوئے ہونٹ میں پھیری, صبح بے زبان بے زبانی سے ثبوت دے رہے ہیں بابا کے لیے. فوج اشقیاء میں جو اہل اولاد تھے دل دھڑکنے لگے. ایک مرتبہ آواز ہوئی, اینا ارملا, جلدی کا جواب دے. ارملا نے تیر چڑھایا. عزیزوں, روایت میں کیا ملتا ہے؟ روایت میں کیا ملتا ہے؟ بچے کا وزن کم تھا, تیر کا وزن زیادہ تھا. 3 بال کا تیر ہے, چلے کمان پہ. اے اللہ, کیا غضب ہوا! علی اصغر باپ کے ہاتھوں پہ ذبح. اے حسین, خون پھینکنا چاہتے ہیں. آسمان نے کہا نہیں نہیں, اگر یہ خون معصوم میری طرف آیا تاب قیامت بارش نہیں ہوگی. زمین کی طرف پھینکنا چاہتے, نہیں نہیں, یہ خون اگر آیا تاب قیامت کو جو اگے گا نہیں. عزیزوں, یہی وہ منظر ہے جو اعمال عاشورہ میں آپ جو پڑھتے ہیں, انا للہ. کیسے لے کے جائے حسین, سب کا صبر کر چکا, عباس کے شانے لا چکا, علی اکبر کی میت لا چکا. اس بچے کو کیسے لے کے جائے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. 7 مرتبہ جاتے ہیں, پیچھے آتے ہیں. عزیزوں, اب وہ وقت بھی آیا, حسین نے علی اصغر کو دفنا دیا. جنگ کی, حسین نے جام شہادت پیا. اب تمام طرف فوج اشقیاء گھوڑے دوڑا رہے ہیں, شہداء کے سر قلم کیے جا رہے ہیں, نیزوں پہ سر رکھ کے جا رہے ہیں. کسی نے آواز دی,
کہ کوئی چھوٹا سا بچہ بھی تو تھا، ایک دستہ تیار ہوا، ڈھونڈو، گھوڑوں کے اوپر لمبے لمبے نیزے لے کے زمین پہ مارتے ہوئے، اے رباب دیکھ رہی ہے، اے والیہ ذرا، والیہ ذرا، ایک مرتبہ ایک نیز آ گیا، علی حضرت اللہ آپ کو سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رلائے۔ جو بیمار ہیں ان کی بیماری کربلا کے صدقے میں ان کو شفا عطا ہو، جو نوجوان ہیں ان کو اچھے سے اچھا روزگار ملے، جو طالب علم ہیں ان کو وہ امتحان میں کامیابی اور ترقی حاصل کرے۔ اے امام زمانہ کا جلد از جلد ظہور ہو اور ہم لوگوں کو ان کے سپاہیوں میں شامل